بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس کا عنوان ہے اسپین میں مسلمانوں کی علمی ترقی اور یورپ پر اس کے اثرات۔ تو پچھلے سبق میں بھی ہمارا یہی عنوان رہا تھا، اسی کا حصہ دوم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسپین میں اندلس میں مسلمانوں کی علمی ترقی اور اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اسی تسلسل سے انشاءاللہ آگے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک تمہید پڑھی تھی، اور تمہید میں ہم نے دیکھا تھا کہ یورپ مسلمانوں کی آمد سے پہلے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، پھر مسلمانوں نے وہاں پر علم کے نور سے روشنی پھیلا دی اور یورپ جگمگا اٹھا، اور یورپ کی جو موجودہ ترقی ہے اور موجودہ اس کا رنگ ہے، یہ اسی مسلمانوں کی علمی ترقی کا اثر ہے۔ تو ایسے ہی پچھلے سبق میں اندلس کی علمی ترقی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور کچھ علوم کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، جن میں تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے وہاں کے جو بڑے بڑے تاریخ دان اور جغرافیہ دان گزرے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، ان کی مختصراً خدمات دیکھی تھی۔ ایسے ہی فنون لطیفہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ فنون لطیفہ میں فن تعمیر تھا، شعر و شاعری، فن موسیقی اور مصوری، خطاطی وغیرہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان فنون لطیفہ میں اندلسی مسلمانوں میں کتنی زیادہ مہارت تھی اور کس طریقے سے مسلمانوں نے ان فنون میں ترقی کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں اندلس کی علمی ترقی کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے، اور علم و ادب میں اندلس کی ترقی جو رہی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے علم و ادب میں اندلسی مسلمانوں کی ترقی دیکھتے ہیں۔ تو جب مسلمان اندلس میں جو کہ اموی حکمران تھے، اموی مسلمان تھے، وہ یہاں پر آئے تو یہاں پر تاریکی کا دورہ تھا۔ یورپ میں مکمل طور پر جہالت تھی، علوم و فنون کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جب اموی اندلس میں آ گئے تو یہاں پر آ کر انہوں نے علوم کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ یعنی وہ قوم جو تہذیب و تمدن، صفائی ستھرائی، پاکی ناپاکی کے نام تک سے آشنا نہیں تھی، تو امویوں نے ان لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی اور ان کو کامیابیوں اور ترقیوں پر لے گئے علوم و فنون کے اعتبار سے۔ یہی قوم پھر ایک متمدن قوم بن گئی تھی ہر لحاظ سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر علوم و فنون اور ادب وغیرہ کو سیکھنے کا بے انتہا شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے مدارس کھولے گئے، کتب خانے کھولے گئے، تحقیقات کی گئیں، علمی مقالات لکھے گئے، کتابوں کے تراجم ہوئے، اور طب کے تحصیل کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو اس شوق کی وجہ سے یہ علم و ادب میں اتنی زیادہ ترقی اندلس میں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے اندلس جو ہے وہ علم و فن کا مرکز بن گیا۔ جتنے بھی یہاں کے خلفاء تھے وہ تعلیم و تدریس سے محبت کرتے تھے، تعلیم و تدریس سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ خود بھی بعض خلفاء ایسے گزرے ہیں جو بڑے عالم تھے، علماء کے قدردان تھے، انہوں نے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ انہی خلفاء نے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے دارالعلوم بنوائے، اور ان علاقوں کی جو مشہور درسگاہیں ہیں، جن میں قرطبہ کی درسگاہ ہے، غرناطہ کی، اشبیلیہ کی، اس طرح بڑی بڑی درسگاہیں انہوں نے تعمیر کروائی۔ یہاں پر دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر ملک سے لوگ آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اندلس جو ہے مسلمانوں کی خدمات کی وجہ سے علم و فن کا مرکز بن گیا تھا۔ ایسے ہی جب مرکز بن گیا تو اس میں کتب خانے کھولے گئے۔ جو بھی شخص پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنا کتب خانہ تیار کر لے، اور سرکاری طور پر بھی بہت بڑے بڑے کتب خانے قائم کیے گئے تھے۔ خود الحکم کا جو کتب خانہ تھا اس کے اندر 40 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔
تو اس طرح ملک میں اچھا خاصا ایک بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا جمع ہو گیا تھا۔ صرف قرطبہ میں 20,000 تاجر ان کتابوں کے ہی موجود تھے، یعنی 20,000 لوگوں کا معاش کا ذریعہ یہ کتابیں ہی تھیں، ان کی خرید و فروخت اور شائع کرنا لکھنا، یہ سارا تقریباً 20,000 لوگ۔ آپ اس سے اندازہ لگیں کہ کتابوں کا کتنا بڑا مرکز اور کتنا بڑا کتب خانہ اور کتنا بڑا شوق ہوگا ان لوگوں کا جو اتنے بڑے بڑے کتب خانے بنا رہے ہیں۔ اور ہر کتب خانے میں بے شمار کاتب بھی موجود ہوتے تھے جو ہر نئی تصنیف کو نقل کرتے اور مختلف کتب خانوں کے لیے جو ہے نا کتابیں تیار کر لیتے تھے اور اہل علم لوگوں کو پہنچا دیتے تھے۔ یہ کتب خانے جو ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علوم و فنون کا شہر مرکز رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو کتنا شوق تھا تعلیم اور علم سے اور فن سے۔ ایسے ہی اندلس میں سائنسی تعلیم پر بھی بڑی خصوصی توجہ دی گئی۔ مدارس میں، یونیورسٹیز میں بڑی بڑی تجربہ گاہیں تعمیر کی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں ہر گھر میں گھومنے والے کرے موجود ہوتے تھے، دھوپ گھڑیاں موجود ہوتی تھیں، اور ستاروں کو دیکھنے کے آلات اور اسطرلاب وغیرہ یہ عام طور پر مسلمانوں میں مروج تھے، عام طور پر لوگوں میں مل رہے ہوتے تھے۔ قرطبہ کے در و دیوار پر رنگین نقشے لگائے ہوئے ہوتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنسی تعلیم کو کتنی ترقی وہاں پر مسلمانوں نے دی ہے۔ ایسے ہی طب اور جراحت میں بھی مسلمانوں نے کافی زیادہ ترقی کی، اور بہت ہی بلند پایہ ماہرین اندلس میں پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن الصوم کا جو معالج تھا جن کا نام ابو القاسم الزہراوی تھا، پیچھے ہم ان کی تفصیل اسلام اور سائنس میں ذکر کر چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں باقاعدہ آپریشنوں کی اور ان کے آلات کی تصویریں بھی بنائی ہیں۔ آج تک بھی لوگ آپریشنوں کے لیے اس تصویری کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑے طبیب ابن ظہر گزرے ہیں، وہ اندلس کے ہی رہنے والے تھے، اور انہوں نے کئی کتابیں بھی تحریر کی ہیں اور علاج کے نئے نئے طریقے دریافت کیے تھے۔ ایسے ہی ابن رشد جو تھے انہوں نے ایک بڑی کتاب طب کے حوالے سے کلیات فی الطب کے نام سے لکھی ہے۔ ابن بیتار دوا سازی کے فن کے امام اور ماہر تھے، انہوں نے نئی نئی جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کی تھیں اور ان کے اثرات اور ان کے خواص وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی ابن العوام اشبیلی تھے، انہوں نے پودوں اور جڑی بوٹیوں کے خواص پر ایک جامع کتاب لکھی ہے اور بیماریوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ کس کس بیماری میں یہ جڑی بوٹیاں استعمال ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی علم فلسفہ کے حوالے سے بڑی ترقی دی مسلمانوں نے۔ ابن ماجہ اور ابن رشد جو ہیں یہ مشہور فلسفی ہیں، انہوں نے بے شمار کتابیں بھی فلسفہ پر، طب پر، سائنس وغیرہ کے موضوعات پر لکھی ہیں۔ ابن رشد نے تو ارسطو کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اور اہل یورپ کو یونانی فلسفے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ ابن رشد جو ہیں یہ امام کہلاتے ہیں فلسفہ کے اندلسی دور کے۔ ایسے ہی علم فقہ، علم حدیث وغیرہ کے اعتبار سے بھی دیکھے جائے تو عوام نے بجا طور پر اس کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور حکومت نے بھی یہ باقاعدہ اس کے لیے یونیورسٹیاں اور مدارس تعمیر کروائے جہاں پر قرآن مجید کی، حدیث کی اور فقہ کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اندلس میں فقہا، محدثین اور علوم عقلیہ کے ماہرین جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود رہے تھے، اور اشاعت اسلام کی وجہ سے ہی اسلام بہت جلد جو ہے وہ پورے اندلس میں پھیلتا چلا گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ تو وہ انہی مدارس اور انہی علماء، انہی فقہا کا کردار ہے کہ ان کے اندر یہ اشاعت اسلام کا جذبہ اور اشاعت اسلام کا شوق تھا۔ جو غیر مسلم تھے وہ بھی اسلامی تمدن اور ان علماء فقہا کا سلوک اور ان کا برتاؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اسلامی نام رکھتے، مسلمان ہو جاتے، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو اسلامی رنگ میں ڈھل جاتے تھے، یہ تو لازمی ہوتا تھا۔ تو یہ اثر ہی ہے یورپ پر اسلامی علوم و فنون کا۔ تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی علوم کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، طب میں، جراحت میں، سائنسی علوم میں، ان حوالوں سے یورپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، اور ان ساری چیزوں سے مسلمانوں سے یورپ نے خوب استفادہ کیا۔ اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ ترقی ہے یورپ کی، یہ اسی
ترقی جو مسلمانوں نے اندلس کے زمانے میں کی تھی، اندلسی مسلمانوں کے علوم و فنون میں جو ترقیاں تھیں، انہی کا اثر ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بھی جو غلط ہے کہ یہ چیزیں جو ایجادات اور اختراعات ہوئی ہیں یہ غیر مسلموں نے اپنی طرف منسوب کر لی ہیں، غیر مسلموں سے ہٹا کر، حالانکہ اکثر چیزیں جو وہ ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کی تھیں یا مسلمانوں نے ان کا نظریہ، ان کا تصور دیا تھا، جو کہ آج وجود پذیر ہیں اور پائی جاتی ہیں، لیکن غیر مسلموں نے ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اندلس کی علمی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور علمی ترقی میں علم و ادب کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ کن کن علوم اور کن کن فنون میں مسلمانوں نے ترقیاں کی تھی اور یورپ پر ان کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی اسپین میں مسلمانوں کی علمی ترقی اور اس کے یورپ پر اثرات کا جائزہ لیں۔ تو کچھ ترقیاں ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کر لی تھیں کہ جو علوم و فنون میں مسلمانوں نے ترقیاں کی اور ان کے یورپ پر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، اور بقیہ کچھ علوم کا تذکرہ آج ہم نے کیا ہے اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 81 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور خلافت عثمانیہ کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ شروع کریں گے، یعنی اب ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ کے بارے میں شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو جو خلافت عثمانیہ کے کارہائے نمایاں ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔